بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ پچھلی کئی آیات میں سود کے بارے میں درس قرآن ہوا۔ قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سامنے رکھا، سود کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ان کا مختصر اور مرتب خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ربا اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔ عربوں میں جو سود پایا جاتا تھا تو اس کی دو قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم کا ذکر وہ قرآن کریم میں ہے اور دوسری قسم کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ قرآن کریم میں جس سود کا ذکر ہے اور جس کے بارے میں بیان ہوا، اس سود کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں ربا النسیئہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جس سود کا ذکر فرمایا ہے وہ اجناس کے متعلق ہے، اور وہ فصلوں اور کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جس سود کا ذکر ہے یہ سود وہی ہے جو عام طور پر ہم لون وغیرہ لیتے رہتے ہیں۔ ہم بینک جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں کام کرنا ہے اور ہمیں یہ چیز بنانی ہے تو ہمیں لون دے دو، یا مکان خریدنا ہے تو ہمیں لون دے دو، مارگیج دے دو وغیرہ۔ تو بینک والے ہی کرتے ہیں کہ ہمیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے تو ہمیں دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اتنے پیسے ہم سے واپس وصول نہیں کرتے، بلکہ اس پر ایکسٹرا پیسے ہم سے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر پیسے منتھلی پیمنٹ کی صورت میں وہ ہم سے وصول کرتے ہیں، اسی کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، اور اسی کو اردو میں سود اور عربی میں سود اور الربا کہتے ہیں، جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں جس سود کا ذکر ہے، اور یہ صرف بینکوں کے ساتھ یہ ربا النسیئہ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ انفرادی طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، اس کو اچانک قرضے کی ضرورت پڑ گئی، پڑوس میں ایک آدمی اچھا خاصا مالدار ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، مالدار بھی ہوگا، جب یہ اس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے ایمرجنسی میں اتنے پیسے چاہیے، میرے گھر میں بچی کی شادی ہے اور میں نے اس کے لیے سامان خریدنا ہے جہیز وغیرہ کا، تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے دے تو دوں گا، لیکن پھر اس پر میں 1/4 یا 1/3 جو ہے اس سے زیادہ وصول کروں گا۔ تو یہ گھروں میں بھی لوگ چلاتے ہیں، اور یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے سود کی، اس کا تعلق چونکہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہے، تو اس میں مثال کے طور پر اگر میں نے کھجوریں خریدنی ہیں کھجوروں کے بدلے میں، تو اس میں میری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اگر اس کو قیمت میں کھجوریں ہی دے رہا ہوں اور اس سے کھجوریں خرید رہا ہوں، یعنی کھجوریں دے کر قیمت کے اعتبار سے، پرائز کے اعتبار سے میں اس کو کھجوریں دے رہا ہوں اور واپس اس کے بدلے میں اس سے کھجوریں خرید رہا ہوں، تو اس میں اسلام میں یہ ضروری ہے کہ مساوات ہو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اور اس طرح کی 6 چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو ربا الفصل کہا جاتا ہے۔ 6 چیزوں کو تو حدیث میں ذکر فرمایا ہے، 2 چیزوں کو پھر انفرادی طور پر دوسری 2 حدیثوں میں ذکر فرمایا ہے، دوسری حدیث میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر فقہائے اربعہ نے اس کی علت تلاش کی ہے، اور اس کا وہ سبب تلاش کیا ہے کہ وہ کون سا سبب ہے کہ جس سبب کی وجہ سے ان چیزوں میں کمی زیادتی جائز نہیں۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں اس میں الخنطۃ بالخنطہ، گندم کے بدلے میں، اگر ہم گیہوں بیچتے ہیں گیہوں کے بدلے میں، گندم بیچتے ہیں گندم کے بدلے میں، تو اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ یدن بیدن ہو، یعنی یہ کیش ہو، ان میں ادھار جائز نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ برابر سرابر ہو۔
اگر دوسری طرف سے ہم زیادہ گندم دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے اس کے بدلے میں کم گندم دے رہے ہیں تو یہ سود ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر اس سے ہم کیش وصول کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو بعد میں ادھار دیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یدم بیدن مثلم بمثل والفضل ربا، اور اس میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کو ربا کہا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس میں جو زیادتی ہوگی وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ تو اس میں ایک تو گندم ہے اور دوسرے جو ہیں، الحنطۃ بالحنطہ والشعیر بالشعیر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والعنب بالعنب یدا بید مثلا بمثل والفضل ربا۔ یہ حدیث ہے جس کو تقریباً صحاح کی تمام کتابوں نے، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود وغیرہ، تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور سب نے اس کو روایت کیا ہے اور مختلف صحابہ سے یہ مروی ہے۔ اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز اس میں جو ہے کہ جو اگر ہم بیچیں گے جو کے بدلے میں تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ کیش ہوں اور برابر ہوں۔ اگر ایک طرف سے زیادہ ہو اور دوسری طرف سے کم ہو تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ اسی طرح اگر ایک طرف سے ادھار ہو اور دوسری طرف سے کیش ہو تو تب بھی یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اس میں سونا ہے، سونے کے بدلے میں گولڈ، اگر گولڈ کے بدلے میں ہم بیچیں گے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ برابر سرابر ہوں اور ہاتھ در ہاتھ ہوں، اس میں ادھار نہ ہو اور اس میں کمی زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح اس میں سلور بھی شامل ہے، سلور، چاندی، وہ بھی برابر سرابر ہونی چاہیے۔ اس میں اگر کمی زیادتی ہوگی تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا اور اگر ادھار ہوگا تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس میں بھی یہ شرط ہے۔ اسی طرح اس میں کھجور بھی شامل ہے کہ کھجور اگر ہم کھجور کے بدلے میں بیچیں گے تو اس میں بھی یہی شرط ہے کہ وہ ہاتھ در ہاتھ ہوں، کیش ہوں اور برابر سرابر ہوں، کمی زیادتی کے ساتھ نہ ہوں۔ اور اس میں انگور بھی شامل ہے، اگر ہم انگور کو انگور کے بدلے میں بیچیں گے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ یہ برابر سرابر ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، اس میں ادھار بھی جائز نہیں اور اس میں کمی زیادتی بھی جائز نہیں۔ یہ 6 چیزیں تو حدیث میں ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں 2 صورتیں اور ذکر کی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ربا ہی کی صورت بنتی ہے، اس وجہ سے حدیث میں کہہ دیا کہ وہ بھی جائز نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ نہا عن المخاقلہ والمزابنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے محاقلہ سے اور مزابنہ سے، اور یہ بھی تقریباً صحاح کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی کھیت میں فصل موجود ہے جو ابھی تک کٹی نہیں ہے، گندم کی یا جو وغیرہ کی فصل موجود ہے، اور دوسرے آدمی کے پاس گندم کٹی ہوئی اور صاف کی ہوئی موجود ہے، اب یہ آدمی اگر اس کے پاس جو گندم کی ڈھیر ہے جی اگر اس فصل کے بدلے میں جو ابھی تک کھیتی میں کھڑی ہے اس کے بدلے میں بیچے گا تو اس کو محاقلہ کہا گیا ہے، چونکہ اس میں کمی بیشی کا اندیشہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کیش ہے وہ کم پڑ جائے اور فصل وادی زیادہ ہو جائے، یا اس کے الٹ ہو جائے کہ فصل وادی کم پڑ جائے اور وہ زیادہ ہو جائے، تو یہ احتمال موجود ہے، تو حدیث میں اس صورت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نہا عن المزابنہ، مزابنہ اگر انگور ایک طرف کٹے ہوئے ہمارے پاس موجود ہوں، کھجوریں ہمارے پاس کٹی ہوئی موجود ہوں، اور دوسری طرف کھجوریں اور انگور جو ہیں وہ فصل میں موجود ہیں، یعنی درختوں پر موجود ہیں جن کو ابھی تک اتارا نہیں، تو جس کے پاس کٹی ہوئی اور محفوظ کی ہوئی انگور موجود ہے وہ اگر ان انگوروں کے بدلے میں بیچے گا جو ابھی تک درخت میں ہیں، جو جن کو ابھی تک اتارا نہیں ہے، تو چونکہ اس میں بھی کمی بیشی کا اندیشہ ہے اور کسی بھی طرف سے یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، جو انگور نیچے اتار کے محفوظ کی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ہو، جو ابھی تک درختوں پر ہے ہو سکتا ہے وہ کم پڑ جائے، یا اس کے الٹ ہو جائے کہ جو نیچے محفوظ کی ہوئے وہ کم ہو جائے اور درختوں والی انگور زیادہ ہو جائے، تو اس سے بھی منع فرمایا ہے حدیث میں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی ربا کا احتمال ہے، اسی وجہ سے منع فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی حکم کھجور کا بھی ہوگا کہ کھجوریں اگر ایک طرف ہمارے پاس سیب ہیں اور ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، چاہے وہ ڈھیر کی صورت میں ہو
یا بوریوں میں ہم نے اس کو محفوظ کیا ہو یا کارٹونوں میں محفوظ کیا ہو، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کھجوریں وہ ہیں جو ابھی تک درختوں پر لگی ہوئی ہیں، جن کو اتارا نہیں گیا۔ اب اگر ان دونوں قسم کی کھجوروں کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں کمی بیشی کا اندیشہ ہے اور اس میں ربا اور سود کا اندیشہ ہے۔ اس دوسری قسم کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ ان احادیث کی ان اشیاء کو سامنے رکھ کر ائمہ اربعہ نے پھر اس کی علت تلاش کی ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی مشترکہ علت ہے اور سبب ہے اور پروف ہے جس کی وجہ سے حدیث میں ان چیزوں میں کمی زیادتی کو اور ادھار اور نقد کو حرام قرار دیا گیا اور اس کو سود قرار دیا گیا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اس کی علت نکالی ہے وہ ہے قدر اور جنس۔ قدر، اگر دونوں چیزیں قیدی ہیں یعنی قید کے ذریعے سے ان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور یا وہ وزنی ہے یعنی وزن کے ذریعے سے اور ترازو کے ذریعے سے، اسکیل کے ذریعے سے ان کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، تو اگر وہ ایک تو یہ علت، اور دوسرا یہ کہ ہم جنسوں کی دونوں کی جنس ایک ہو، دونوں طرف سے گندم ہے، دونوں طرف سے چاول ہے، دونوں طرف سے جو ہے وغیرہ، تو یہ ہم جنس ہوں اور قدری ہوں، ہم وزنی ہوں، ہم جنس ہوں اور قیدی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جس چیز میں بھی پائی جائیں گی تو اس میں پھر کمی بیشی جائز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم نمک بیچنا چاہتے ہیں نمک کے بدلے میں، تو اس میں بھی پھر یہی اصول ہوگا کہ چونکہ اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو ترازو کے ذریعے سے، اسکیل کے ذریعے، اور مقابلے میں بھی نمک ہے، سالٹ ہے، تو اس میں بھی کمی بیشی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگی۔ اس طرح کھانے پینے کی جو دوسری چیزیں ہیں تو ان میں بھی پھر یہی حکم ہوگا، دالیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان میں بھی اگر جنس دونوں کی ایک طرف سے بھی مسور کی دال ہے، دوسری طرف سے بھی مسور کی دال ہے، تو اب کمی بیشی جائز نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے چنے کی دال ہے، دوسری طرف سے چنے کی دال ہے، تو تب بھی کمی بیشی جائز نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثال کے طور پر یہ میں نے کہہ دیا۔ تو یہ حکم ہے اس کا کہ جس طرح ربا النسیئہ حرام ہے اس طرح ربا الفضل بھی حرام ہے، اور دونوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود سے اور سود کے جو بھی دواعی ہیں اور اس کے ذرائع ہیں ان سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔